نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی پچھلے خطاب میں ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 69 کی روشنی میں چند اہم نکات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب کے لیے بھیجے جانے والے فرشتوں کے حوالے سے بیان کیے تھے، اور اس پچھلے خطاب کا جو لب لباب یہ سوال تھا کہ عذاب تو قوم لوط کی طرف آ رہا تھا، مگر فرشتوں کو اس اطلاع کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ واقعہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے متعلق نہیں تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے متعلق تھا، مگر ادھر اطلاع کے لیے فرشتے کیوں آئے؟ یہ ایک سوال تھا جس کی بعض حکمتوں پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی. آج ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اس سے آگے آیت نمبر 70 سے لے کر آیت نمبر 83 تک کا جو مضمون ہے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا، اسے مختصر مکمل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کے بعد ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا بیان اگلے جمعہ سے شروع کر سکیں. تو واقعہ یوں ہے کہ جب وہ فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپس میں سلام دعا ہو گئی، قالوا سلاما، فرشتوں نے آ کر سلام کہا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمایا گیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ انعام میں آپ جب ان سے ملیں اہل ایمان کو تو آپ ان پر سلام فرمایا کریں. حضور علیہ السلام نے خود بھی افضل ایمان اور افضل اسلام کے باب میں سلام کرنا اور سلام کو پھیلانا اس امر کی تلقین فرمائی. سو ہمیں اسلامی اخلاق کے حوالے سے قالوا سلاما یہ دو لفظ ہے تو یہ پچھلی آیت کریمہ سے متعلق، مگر اچانک نگاہ اس پر پڑ گئی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ یاد دہانی کرا دوں کہ یہ اسلامی اخلاق کا حصہ ہے اور مسلمان کا شیوا ہے اور مسلمانی کا شعار ہے کہ جب ایک دوسرے سے لوگ ملیں تو سلام میں پہل کی جائے. ہمارے ہاں اکثر اس امر کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا. اس بات کی یاد دہانی کا مقصد اس وقت صرف یہ تھا کہ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، اور جو بات آپ کو بتائی جاتی ہے وہ اس خیال سے نہ سنا کریں کہ چلو آج بھی سن لی اور آئندہ پھر بھی کبھی موقع ہوگا تو سن لیں گے، اور جتنی بار بھی آپ بتائیں گے انشاءاللہ ہم سن لیں گے. نہیں، عمل کے لیے بتائی جاتی، اور اگر عمل کی نیت ہو تو ایک بار کی نصیحت عمر بھر کے لیے کافی ہوتی، اور اگر ایک بار کی نصیحت کافی نہ رہے تو مطلب یہ ہے کہ عمل کی نیت نہیں، فقط سننے کی نیت ہے. قرآن مجید کا حکم ہے اور مسلمانوں کی تعریف میں یہ ہے وقالوا سمعنا واطعنا، کہ جب مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کے احکام بتائے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیے، واطعنا، اور سچے دل سے مان لیے، ان پر عمل کر لیا. سننا اور مان کر عمل کرنا یہ دو چیزیں تو مسلمانی کی دلیل ہے.
اور خالی سن لینا اور عمل نہ کرنا، یہ قرآن مجید نے اسے منافقت کی علامات میں سے قرار دیا کہ منافق لوگ جب احکام سنتے تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے سن لیا، انہیں عمل میں نہیں لاتے تھے۔ اور مسلمان کا امتیازی مقام یہ تھا کہ وہ جب وہی احکام سنتے تو کہتے ہم نے سنا اور ان پر عمل کر لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سنتا تو ہر کوئی ہے، مگر اسلام جس کے اندر رچا بسا ہوا ہو وہ سن کر اس پر عمل کو زندگی میں بسا لیتا۔ تو یہ مسلمانی کی پہچانوں میں سے ہے کہ جب مسلمان آپس میں ملیں سلام کیا کریں، اور آپ اس کو زندگی بھر کے لیے ایک عنوان بنا لیں، پوری زندگی کے لیے، چھوٹے بڑے جتنے موجود ہیں، کہ جب کہیں جانا ہو آنا ہو کسی سے ملاقات ہو ہمیشہ سلام میں پہل کریں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، انبیاء کی سنت، ملائکہ کی سنت، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اور رسول اللہ السلام نے فرمایا یہ بہترین اسلام ہے، یہ بہترین اسلام۔ ہم توقع کرتے رہتے ہیں اور اپنی بڑائی اس میں سمجھتے ہیں کہ دوسرا سلام کرے، انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا مجھے سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ چیزیں نفاق ہیں، ایمان میں روگ ہیں، تباہی پیدا کرتی ہیں۔ اور جس کے اندر اسلام کا اخلاق نہیں ہے اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین ایمان انہی لوگوں کا ہے جن کا اخلاق اچھا۔ تو گویا اچھے ایمان کی علامت اچھا اخلاق ہے، اور برے ایمان کی علامت برا اخلاق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تم نے اہل جنت دیکھنے ہوں، جنت والے لوگ، تو ان کی علامتوں میں سے ایک علامت اچھا اخلاق ہے۔ اور اچھا اخلاق شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اچھے میل ملاپ سے، اچھے میل ملاپ سے شروع ہوتا ہے، اور پھر آگے اس کی بڑی فروعات اور تفصیلات ہیں، آگے تک جاتا زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے، مگر ابتدا اس کی سلام کرنے سے ہوتی۔ بولیے، سلام کرنے سے ہوتی، اچھے میل ملاپ سے ہوتی۔ تو سلام کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، سلام کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، خواہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ہو اور خواہ امتی کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو۔ تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سلام ہی پیش کرتے ہیں نا، جس کی شان نرالی۔ یہ بنیادی نقطہ اسی سلام کا ہے، سلامتی کی دعا۔ ہم حضور علیہ السلام پر درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کا حکم دونوں کے لیے ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو اور سلام پڑھا کرو۔ اور میں ایک لطیف اور ایمان افروز فرق سمجھا دوں آپ کو درود اور سلام میں۔ یہ کتابی چیزوں میں سے نہیں ہے، جو آپ کو بتا رہا ہوں نقطہ، یہ کتابی چیزوں میں سے، یعنی مسائل جو کتابوں میں عام طور پہ آتے ہیں ان میں سے نہیں ہے۔ فرق، مسئلہ تو کتابی ہی ہے مگر جو فرق سمجھا رہا ہوں یہ کتابی نہیں۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود کرنے والے اجرت پاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بولیے، درود بھیجنے والے کیا پاتے ہیں؟ اجرت پاتے ہیں، اور سلام پڑھنے والے اور سلام بھیجنے والے قربت پاتے ہیں۔ درود والے اہل اجرت ہوتے ہیں اور سلام والے اہل قربت ہوتے ہیں۔ یہ بات میں نے کہا کتابی نہیں، یہ جاننے والوں کی باتیں ہیں۔ کن لوگوں کی باتیں ہیں؟ جو جاننے والے ہیں۔ تو ہم تو جاننے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو کورے لوگ ہیں، تو جاننے والوں سے سن کر یا ان کا پڑھ کے آپ کو بتا دیں۔ تو درود پاک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھنے سے اجرت ملتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ اجرت ہو گئی نا، درود پاک پڑھنے کی مزدوری ہے، اور قربان جائیں کتنی اونچی مزدوری ہے۔ درود ایک بار پڑھا، درود، اور قرآن مجید کا قاعدہ یہ ہے، یاد رکھ لیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرے اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے۔ بھئی طلباء بھی اس بات کو ذہن رکھیں، طلباء بھی، فضلاء بھی، علماء بھی، یہ نقطہ یاد رکھ لیں۔
ایک نیکی جو شخص کرے اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ 10 گنا، فلہ عشر امثالہ. ایک بار درود پڑھنے والے کو 10 اجر ملنے چاہیے تھے نا؟ نہیں بات یہ درست؟ 10 اجر ملنے چاہیے تھے، مگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا کرم ہے، چونکہ خالی نیکی نہیں، ایک ایسی نیکی ہے جو متعلق ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں کی اجرتیں ہی نرالی ہیں. تو جو ایک بار درود پڑھے اس کو 10 گنا مل گیا، 10 نیکیاں مل گئیں. کتنی؟ اور آقا نے فرمایا کہ صرف اتنی بات نہیں، چونکہ میری بارگاہ میں درود بھیجا ہے، ساتھ 10 اجر بھی مل گئے، 10 نیکیوں کے ساتھ 10 گناہ بھی معاف ہو گئے، مزید 10 اجر ملے، 20 ہو گئے. فرمایا 10 اجر مزید مل گئے، اور وہ کیا کہ 10 درجے بھی بلند ہو گئے. تو پہلے تو ایک درود پاک پڑھنے سے جو 10 گناہ تھے وہ مٹائے گئے، نامہ اعمال سے 10 گناہ کم کیے گئے، سبحان اللہ. پھر 10 نیکیاں لکھی گئیں، 20 گنا ہو گیا، اور پھر 10 درجے اور بلند کر دیے گئے. تو ایک درود پاک کی اجرت 30 گنا ہے. کیا؟ تو پھر بھی درود پڑھنے کی اجرت ہے، مزدوری ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھنا، اس کا حدیث کی کتابوں میں کوئی اجر بیان نہیں ہوا. اس پر کبھی الگ سے خطاب کریں گے، موقع ہوا بھی تو مضمون اور چل رہا ہے، تو درمیان میں کبھی کبھی کوئی نقطہ ایک ایسا آ جاتا ہے تو اس کے حوالے سے کچھ متعلقات اور لوازمات سمجھانے ضروری ہو جاتے ہیں. تو اجرت درود پاک کے لیے اور پھر سلام کے لیے کیا ہے وہ بھی سن لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مشرق میں ہو یا مغرب میں مجھ پر ایک بار سلام پڑھتا ہے، میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. درود کا جواب نہیں آتا، درود کا جواب بس وہ تو اجر ہیں، 30 گنا اجر ہے وہ دے دیا جاتا، اجرت ہے دے دی جاتی ہے، جواب نہیں ہے اس کا، کیونکہ درود میں خطاب نہیں ہے. درود میں حضور علیہ السلام سے خطاب نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، حضور پر درود بھیج، تو اس کا 30 گنا اجر ہے، دے دیا جاتا ہے، رجسٹر ہو جاتا ہے، نامہ اعمال میں حساب کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے. اور سلام آقا کو خطاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو سلام کی اجرت نہیں ہے، سلام کی اجرت نہیں. تو اس کا جواب آقا فرماتے ہیں جو مجھ پہ سلام بھیجتا ہے کہ سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں جواب میں کہتا ہوں میرے غلام تجھ پر بھی سلام ہو. تو پھر ہماری سلامتی بھیجنا اور سلام بھیجنا اس کا کیا معنی ہے؟ سلام تو وہ ہے جو آقا کے لبوں سے نکلے اور آقا کی زبان پاک سے نکلے، اور آقا فرمائے میرے غلام تجھ پر بھی سلام ہو. تو جس کو زندگی میں ایک بار آقا کا سلام جواب میں مل گیا، اس کا تو عمر بھر کا کام ہی بن گیا نا، کام بن گیا. اور مجھے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات فرمائی، ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے، انہی کی روایت سے بیان کر رہا ہوں. انہیں ایک روز مجھے فرمایا کہ بیٹے، میں نے جب اس سوال جواب ہو رہا تھا نا، جواب دینا، تو نماز کا سوال کیا کہ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نماز میں تشہد میں درود بعد میں آیا ہے، تشہد ختم ہونے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد، درود بعد میں آیا ہے، اور سلام بولیے پہلے آیا ہے. تو پہلے سلام عرض کرتا ہے امتی آقا کی بارگاہ میں، اس کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ تو والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ بیٹے بعض عرفاء ایسے ہیں نماز میں سلام جب پڑھتے ہیں نا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ایک لمحہ توقف کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، آگے پڑھتے نہیں جاتے، سلام عرض کر کے ایک لمحہ توقف کرتے ہیں. اس وقفے میں انہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اور وہ جواب سن کر پھر آگے چلتے، جواب سن کر پھر آگے چلتے. تو یہ اجرت اور قربت کا بڑا فرق ہوتا ہے. یہ جو اجرت اور قربت کا مسئلہ ہے، فرق ہے، یہ فرعون کے سامنے پیش آیا. فرعون کا جب مقابلہ اس نے چیلنج کر دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، چیلنج کر دیا، اور اپنے پورے ملک کے بڑے بڑے جادوگر اس نے بلا لیے، سارے جادوگر آ گئے اور کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے میری خدائی کو چیلنج کر دیا ہے،
تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا مقابلہ کیا جائے، اس کے معجزات کا اور اس کے خوارق کا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو ناکام بنایا جائے، شکست دی جائے۔ سارے جادوگر اپنے صندوقچے اور وہ پٹوار خانے وغیرہ سب لے کے جادوؤں کی چیزیں آ گئے۔ انہوں نے آگے پوچھا فرعون ہم مقابلہ کریں، مقابلہ خدا جانے کس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کس کا سر پھوٹ جائے، کیا بنے کیا نہ ہو، اتنی محنت جو کریں تو بتاؤ ہمیں اجرت کیا دو گے؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ یہ قرآن ہے، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور زندگیاں گزر جاتی ہیں مگر قرآن کو جس طرح قرآن والے نے پڑھایا سمجھایا ہے اس طرح قرآن کو سمجھتے نہیں، اس طرح قرآن کو سمجھتے نہیں۔ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، اگر ہم غالب آ گئے تو کوئی اجرت بھی ہوگی، اجرت ملے گی؟ یہ سوال تھا۔ تو سوال کرنے والوں نے اجرت مانگی تھی۔ کیا مانگی تھی؟ اجر مانگا تھا کہ اگر غالب آ گئے تو اجرت مزدوری کیا دو گے؟ فرعون کی تو زندگی اور موت کا مسئلہ تھا نا۔ اگر اس کے جادوگر جیت جاتے ہیں تو وہ صرف جادوگروں کا جیتنا نہیں، فرعون کی زندگی گویا بچ جاتی، اس کی سلطنت اور خدائی بچ جاتی ہے معاذ اللہ۔ اور اگر یہ ہار جاتے ہیں وہ ان کا ہارنا نہیں، وہ فرعون ہارتا ہے، اس کی جھوٹی خدائی ہارتی ہے، اس کی سلطنت جاتی۔ یہ تو دو نظاموں کی جنگ تھی، بہت بڑی جنگ تھی، اس کی تو جان پر بری ہوئی تھی۔ اس نے جواب میں کہا تم اجرت مانگتے ہو؟ اجرت کیا ہوتی ہے؟ وہ 4 ٹکوں کی چیز ہے، تم جیت گئے تو کیا خیال ہوگا؟ ایک ایک پلاٹ دے دے گا فرعون، پلاٹ مل جائے گا، پیسے مل جائیں گے، سونا مل جائے گا، ذخائر مل جائیں گے۔ تمہارے ذہن میں اسی طرح کی اجرت ہے نا؟ اور یہ اجرت تو چھوٹی چیزیں ہیں۔ اس نے کہا تم آج جیت کے دکھا دو اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دو اور جیت جاؤ، اجرت بھولو، میں تمہیں اپنی اہل قربت میں سے بنا لوں گا، اہل قربت میں سے بنا لوں گا۔ تم اجرت مانگتے ہو، میں تمہیں اپنا قربت دے دوں گا۔ اور قربت کا فرق کیا ہے؟ جو قربت والے ہو جاتے ہیں وہ اجرتیں، وہ تو مزدوریاں مانگنے والے، پھر ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ جو قربت والے ہو جاتے ہیں وہ مزدوریاں بانٹنا یہ تو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ تو پھر اس مالک کے کارندے ہو جاتے ہیں۔ جنہیں قربت مل جاتی ہے وہ کہاں اور اجرت والے کہاں؟ اس نے کہا تم اجرت مانگتے ہو، میں قربت دے دوں گا، تمہیں اپنی قربت خاص میں لے لوں گا، اپنا خاص جو حلقہ ہے اندرونی اس میں رکھ لوں گا، اور خاص حلقہ والا تم ایک پلاٹ لینے آئے وہ جو چاہیں کہ دیتے پھرے۔ حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بددیانتی میں بھی یہ، دیانت میں بھی یہ، جو خاص لوگ ہو جاتے ہیں وہ سارے خزانے لوٹ لیتے ہیں، اور باہر والے تو خالی مہینہ تک کام کر کے تنخواہ ہی لیتے ہیں۔ باہر والے سارا مہینہ کام کر کے گنی چنی تنخواہ لیتے ہیں، وہ تو ہیں اجرت والے۔ اور جو بدیانت حکومتوں میں قربت والے ہو جاتے ہیں، اہل قربت، ان کا گزارا تنخواہ پر ہوتا ہے، وہ تو سارا خزانہ ہی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ سارا خزانہ لوٹ کے لے جائیں۔ اجرت والوں کو گنی چنی مزدوری دے دی، باقی سارا ہڑپ سب ان کے پاس۔ تو یعنی اجرت و قربت کا فرق بدیانت نظام میں بھی ہے، فرعون نے بھی کہا، اور اللہ کے اونچے روحانی نظام میں بھی ہے۔ جنہیں اجرت دینی ہے ان کا حساب گنا چنا ہے، ان کا حساب گنا چنا ہے، اور جنہیں قربت دینی ہے ان کا حساب نہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے بغیر حساب دیتا ہے۔ تو جو قربت میں آ جاتے ہیں ان کا حساب کتاب لکھ پر نہیں ہوتی کہ کتنا ملا اور کتنا نہیں، وہ بغیر حساب لیتے ہیں، آگے دیتے حساب کے ساتھ ہیں، خود بغیر حساب لیتے ہیں۔ تو قربت والا ہونا چاہیے کہ اجرت والا؟ قربت والا۔ تو ہم تو اجرت والے بھی ابھی نہیں بنے، یک لخت ایک چھلانگ نہ لگائیں، اجرت والے تو بنے، تو آگے بڑھیں تو صحیح۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے۔ کتنے؟ 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے۔ اور فرمایا پھر ان 70,000 میں سے ہر ایک شخص اس مرتبے کا ہے کہ 70,000 اپنے ساتھ شفاعت کے ذریعے بغیر حساب و کتاب کے بخشوا کے لے جائے گا۔ ان 70,000 میں سے حدیث صحیح ہے، حدیث فرمایا ان 70,000 وہ ہیں بغیر حساب و کتاب کے بخشے،
اور ان میں سے پھر ہر ایک اس مرتبے کا ہے کہ اپنے ساتھ بھی 70,000 بخشوا کے لے جائے گا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ خود تو آدمی چلو اجرت والا بھی بن سکے، قربت تو ہر ایک کے نصیب میں نہیں، اجرت والا ہی بن جائے مگر کسی قربت والے کے سنگ لگ جائے، اچھے سنگ ترے، قربت والے کے سنگ لگ جائے، پھر وہ سنگ تر جاتے۔ قربت والے کا سنگ نصیب ہو، اور قربت خود نہیں تو کم سے کم کچھ اجرت نصیب ہو جائے۔ تو اجرت یوں ہی تو نہیں مل جاتی، ویلی نہ بو کچھ کر دی رو، خالی پانڈا پردی رو۔ کچھ کرتے رہیں تو تبھی اجرت بنتی ہے نا، کچھ نہ کچھ بنتا رہتا۔ تو ہم تو کرتے کچھ نہیں، خالی نعرے لگاتے، جمعے کے جمعے آگے نعرے لگاتے، کانفرنسز میں اجتماعات میں نعرے لگاتے ہیں، بس خالی زیارت کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں۔ ہمارا تو نظام ہی کچھ اور ہے۔ تو اجرت کے لیے بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، قربت کے لیے تو بڑی محنتیں کرنی پڑتی۔ یہ بات چلی تھی سلام سے۔ اچھا اسلام کیا ہے؟ جس میں کثرت سے سلام کیا جائے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جوں جوں نیک ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، خواہ ایمان میں ترقی پا لیں، علم میں ترقی پا لیں، مال و دولت میں ترقی پا لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ترقی پا لی ہے، بڑے ہو گئے ہیں، لہذا ہم کسی کو سلام نہ کریں، دوسرا سلام کرے۔ تو جو دوسرے کی سلام کی توقع کرتا ہے وہ ترقی نہیں پاتا، تنزل ہی پاتا ہے، وہ تو نیچے گرتا ہے۔ وہ تو نیچے گرتا ہے کہ جس درخت کی ٹہنیوں پر، شاخوں پر پھل لگتے ہیں، وہ ٹہنیاں اکڑتی نہیں بلکہ جھکتی ہیں، اکڑتی نہیں بلکہ جھکتی ہیں۔ اور جس کی گردن اکڑی ہوئی دیکھو، سمجھ لو پھل نہیں ہے، سمجھ لو پھل نہیں۔ پھل لگتا تو گردن اکڑی نہ رہتی، گردن جھک جاتی، عاجزی آتی۔ تو تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ میں نے ایسے بہت سے مذہبی لوگ دیکھے ہیں، اللہ معاف کرے، بڑے ایسے کہ وہ بیٹھے ہوئے تو خود تو کسی کو سلام کرنا ہی نہیں، منہ کو ہونٹوں کو بالکل بھیڑ لینا، جیسے تاگے سے سی دیا گیا، اور دوسرے کا ہی حق ہے کہ وہ سلام کرے، چونکہ یہ تو بزرگ لوگ ہیں، دوسرے کا حق ہے سلام کرے۔ اور جب اس نے سلام کر دیا تو اس کا جواب بھی بڑے روکھے طریقے سے معمولی سا دینا، یہ بھی بڑا احسان ہے کہ جواب دے دیا۔ اور مسافہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کسی کو 2 ہاتھ آگے کر کے مسافہ کرنا، اس کو بھی ہتک سمجھتے ہیں۔ آج کل ہاتھ بھی کرنا گوارا نہیں ہوتا، یہ آگے جو انگلیوں کے 2-4 پورے ہیں وہ اشارہ کر دیا، تھوڑا سا مس ہو گیا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ بھائی تمہارے ہاتھ تو لگ گئے ہیں نا ہماری انگلیوں کے ساتھ، یہ بھی بڑا کرم ہے ہمارا، یہ بھی تھوڑا احسان ہے تمہارے اوپر۔ یہ حالت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نوجوان نسل کس طرح راغب ہو دین کی طرف؟ ہمارے اندر اسلامی اخلاق کی خوشبو ہی نہیں ہے، پھول نظر آتے ہیں ان میں مہک ہی کوئی نہیں، سرے سے مہک ہی سرے سے کوئی، اور مہک ایمان کی اخلاق سے آتی۔ تو سلام کرنا کثرت سے ہر ایک کو، حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا، چھوٹا بڑا کوئی ہوتا سلام میں پہل فرماتے ہیں۔ بولیے سلام میں صلی اللہ علیہ وسلم پہل فرماتے۔ اور ایسا بھی ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے، حضور علیہ السلام انہیں سلام فرماتے، بچے اپنا کھیل چھوڑ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کے لیے آ جاتے، ہاتھ ملانا شروع کر دیتے۔ کتب حدیث میں آتا ہے آقا اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک آخری بچہ بھی مصافحہ کر کے ہٹ نہ جاتا، کھڑے ہو جاتے۔ تو حضور علیہ السلام سے بڑا بھی کائنات میں، مخلوقات میں کوئی ہے؟ خدا جانے ہم نے بڑائی کے پیمانے کہاں سے لے لیے؟ یہ بڑائی نہیں، فرعونی پیمانے، نمرودی پیمانے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے مصافحے کے لیے بھی کھڑے رہتے۔ اور حدیث پاک میں ہے اس وقت تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اقدس اور ہاتھ نہ ہٹاتے اور نہ موڑتے جب تک سلام کرنے والا خود سلام کر کے ہٹ نہ جاتا۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ برتن خالی ہونے کی علامتیں، کیونکہ اندر برتن خالی ہے، لیکن دکھلاوے کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ بھرا ہوا۔ گردن اکڑ گئی، زبان کرخت ہو گئی، سلام نہ کیا، کسی کا کیا تو ہلکا سا جواب دے دیا۔ تو مریدوں سے پوچھا جی کیا بات ہے جی، پیر صاحب کو اچھا سلام نہیں کرتے؟ فرمایا ہر وقت حالت میں رہتے ہیں، انا للہ، ہر وقت تعلق میں، مستی میں رہتے ہیں، عالم بالا میں رہتے ہیں، اس لیے شریعت سے اونچے نکل گئے ہیں، سنت سے اونچے نکل گئے ہیں۔ اور ہمارا اپنا حال جو علم کا نام لیتے تبلیغ کرتے ہیں وہ علم سے اوپر ہو گئے، علم نیچے رہ گیا، عمل نہیں رہا۔ اس علم میں کوئی برکت نہیں جس میں عمل نہ ہو، یاد رکھیں۔
اس علم میں، علم ایک کیاری ہے، علم ایک کیاری ہے جس میں بیج وغیرہ سب کچھ ڈال دیا جاتا ہے، ہل چلایا، بیج ڈالا، سارا کچھ بنا دیا گیا، مگر جب تک اسے پانی نہ ملے وہ کیاری عمر بھر روکھی سوکھی ہی رہتی ہے، اس کی کونپلیں نہیں نکلتی، نہ وہ ہری بھری ہوتی ہے۔ تو علم کی کیاری کا پانی عمل صالح ہے، اخلاق صالح ہے، عمل صالح۔ ہم اس کو چھوڑ گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم پڑھیا تے عمل نہ سیکھیا، کی کرنا علماں پڑھتے ہو۔ جس علم میں عمل کی برکت نہ آئی اس میں مہکی نہ گئی، کچھ بھی نہ رہا۔ تو یہ چیزیں جو آپ کو کبھی کبھی سناتا ہوں، آپ کو تو اس لیے سناتا ہوں کہ درس دوں، آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ آپ کو درس ملے، سبق ملے، آپ اس پر عمل کر سکیں، اور ساتھ اپنے آپ کو بھی سناتا ہوں تاکہ خود مجھے بھی شرم آئے۔ یعنی میں بیک وقت دونوں کو سناتا ہوں، آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی آپ بھی سنیں، عمل کریں، اور میں خود بھی سنوں، نفس بھی سنے اور اس کو شرم آئے۔ اور کچھ آپ نے اگر عمل کر لیا تو اس کے اجر سے تھوڑا حصہ ملے گا مجھے، تو شاید اس برکت سے مجھے بھی وہ عمل نصیب ہو جائے۔ آپ بھی اسی طرح اس نیت سے بات آگے سنا دیا کریں، جو بات سنتے ہیں وہ آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک جملہ بھی مجھ سے سنو وہ بھی آگے پہنچا دیا کرو، سنا دیا کرو، اس لیے کہ آگے سنانے کا بھی ایک اجر ہے۔ اور پھر کوئی سن کر عمل کر لے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا خبر کہ سننے والا سنانے والے سے بہتر عمل میں ثابت ہو جائے، عمل میں بہتر ثابت ہو جائے۔ تو سنا دیا کرو، خدا جانے آپ سے بہتر سننے والا عمل کر لے اور اس کے عمل کی برکت سے ہمارا بھی کام بن جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھنا ہوا تلا ہوا بچڑا رکھ دیا فرشتوں کے سامنے، مہمان نوازی کی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سامنے بچڑا پڑا ہے بھنا تلا ہوا اور یہ تو کھا ہی نہیں رہے، ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے اس کی طرف، جب یہ دیکھا تو اس سے وہ کھٹک گئے، انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ تو فرشتے لگتے ہیں، یہ انسان نہیں بلکہ بشر نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ اور جب یہ خیال آ گیا کہ یہ تو فرشتے لگتے ہیں، ورنہ جو کچھ کھانے کے لیے رکھا ہے کچھ تھوڑا سا ہی ہماری دلجوئی کے لیے ہی چکھ لیتے نا۔ تو اللہ کے پیغمبر تھے، صاحب فراست اور صاحب بصیرت تھے، اتنے عمل سے بانپ گئے کہ فرشتے لگتے۔ جب یہ محسوس ہوا تو پھر وہ چونکہ پیغمبر تھے، یہ بھی کھٹکا محسوس ہو گیا کہ یہ فرشتے جو آئے ہیں ایک نہیں کئی تھے، یہ بھی سمجھ گئے کہ عذاب کے لیے آئے، وہ بات کی تہ کو پہنچ گئے، اتنی بات سے بات کی تہ کو پہنچ گئے کہ عذاب کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ یہ جان کر کے عذاب کے لیے آئے ہیں تھوڑا سا خطرہ اور کھٹکا محسوس کیا، ہلکا سا خوف اور خدشہ محسوس کرنے لگے۔ جب انہوں نے دل میں معمولی سا خدشہ محسوس کیا تو وہ ملائکہ تھے، یہ ان کے عمل سے سب کچھ بانپ گئے، تو وہ فرشتے تھے وہ بھی بانپ گئے کہ ذرا کھٹکا محسوس کر رہے ہیں، تھوڑا سا خوف محسوس کر رہے ہیں، تو کہنے لگے قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کی قوم کے لیے نہیں آئے، قوم لوط کے لیے آئے، قوم لوط کے لیے آئے۔ تو یہاں سے یہ ایک مسئلہ اور بھی واضح ہو گیا کہ فرشتے بھی انسانی اور بشری صورتوں میں زمین پر آتے ہیں، انسانی بشری صورت میں ملائکہ بھی زمین پر آتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی پاس کھڑی تھی، تو جب انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں تو وہ مسکرا پڑی، ہنس پڑی۔ ضبط میں فرق ہوتا ہے نا، مرد اور عورت کے ضبط میں فرق ہوتا ہے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے بھی سنی اور ان کا بھی خوف جاتا رہا، آپ کی زوجہ محترمہ نے بھی سنی، خوف ان کا بھی جاتا رہا، مگر وہ جب خوف گیا تو خوشی سے ہنس پڑی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابھی توقف کیے رکھے، ضبط میں رہے، خوش ہو گئی کہ چلو خطرہ ٹل گیا کہ ہماری قوم کی طرف نہیں آئے۔ فبشرناہ باسحاق، تو ان فرشتوں نے پھر بشارت دی حضرت بی بی سارہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو
کہ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں، اللہ پاک نے خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹا ہوگا اسحاق۔ پھر وہ اور خوش ہو گئی، اسحاق کے بعد پھر پوتا بھی ہوگا یعقوب علیہ السلام۔ بیٹے اور پوتے کی دو خوشخبریاں سنا دی۔ ان کی یہ خواہش تھی، خوشخبری کیوں سنائی؟ کہ حضرت بی بی سارہ کی شدید خواہش تھی کہ اللہ بیٹا دے، اور عمر رسیدگی کو پہنچ گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، خواہش شدت اختیار کر گئی تھی۔ اور ایک سبب یہ بھی تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو چکے تھے۔ حضرت ہاجرہ کے گھر اولاد ہو گئی تھی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہو چکے تھے، اور یہ رہ گئی تھی۔ اب جہاں دو بیویاں ہوں تو اس میں ایک رشتہ خاص ہوتا ہے نا، تو اس میں پھر یہ طلب اور خواہش اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے خواہش شدید تھی کہ حضرت ہاجرہ کا بیٹا ہو گیا اور میں رہ گئی، تو چاہتی تھی، تو فرشتوں نے خوشخبری سنا دی کہ آپ کا بھی بیٹا ہوگا اسحاق، اور صرف اسحاق نہیں بلکہ آگے یعقوب پوتا بھی ہوگا۔ انہیں پوتے کی خوشخبری نہیں سنائی، اس لیے کہ ادھر بیٹا بھی نبی بننا تھا اور پوتا بھی نبی بننا تھا، اور حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، کیا پوتے، اور وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ پڑپوتے۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی نبی بنے، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی بنے، تو سلسلہ نبوت چلنا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کو کہتے ہیں۔ تو بیٹے کی خوشخبری دی، پوتے کی، چونکہ نبوت چل رہی ہے بنی اسرائیل سے، اور اسماعیل علیہ السلام کے آگے خوشخبریاں ادھر نہیں دی تھی، کہ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں صرف ایک ہی نبی، اور نبی آخر الزمان آنا تھا، وہ پردے میں رکھ، ادھر نبوت نہیں چلائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے ترازو کے اللہ نے دو پلڑے بنائے، ایک اسماعیلی پلڑا، ایک اسرائیلی پلڑا۔ اسرائیلی پلڑے میں بہت سے انبیاء رکھے، اسماعیلی پلڑے میں صرف ایک مصطفیٰ رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بھی بھاری ہو گیا، اولین و آخرین پر بھاری ہو گیا۔ تو پوتا اور بیٹا دونوں کی خوشخبری دی۔ اب حیرت زدہ ہو گئی، قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب۔ سارا کہنے لگی، کتنے تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، میرا بیٹا ہوگا؟ حالانکہ میں بیٹا کیسے جنوں گی، میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں، ضعیف العمر ہو چکی ہوں۔ ہاذا بعلی شیخا، اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بوڑھے ہو چکے، عمر گزر گئی اب بیٹے کی، اولاد اس عمر میں کیسے ہوگی؟ ان ھذا لشیء عجیب، بڑی عجیب بات ہے، پیغمبر کی زوجہ ہے، مگر سوچ کا جو انداز ہوتا ہے وہ ہر سطح پر آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی سطح کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جاتا، انسانی سطح کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ پیغمبر ہو یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس میں بھی دیکھا نا آپ نے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، خوف محسوس کیا۔ تو جو انسانی اور بشری کیفیات ہوتی ہیں وہ اللہ پاک پیغمبروں کی زندگی میں بھی قائم اور دائم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پوچھا تھا نا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا باری تعالیٰ ڈنڈا ہے، عصا ہے۔ فرمایا ذرا نیچے گرا، نیچے پھینکنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نیچے پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ جب یکلخ اژدہا بن گیا اور ان کی طرف دوڑا، موسیٰ علیہ السلام ذرا دوڑ پڑے۔ اژدہا آ گیا، اچانک فطری انسانی اور بشری تقاضا یکلخ، اچانک اس فطری اور بشری تقاضے کا ظہور ہوا۔ آپ تھوڑا سا خوف زدہ ہو کے دوڑ پڑے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہماری بارگاہ میں کھڑا ہے اور ڈر کے دوڑتا ہے، پلٹا، بس اتنی بات پہ پلٹ آئے۔ یہاں ایک نکتہ شان نبوت کا بیان کرتا ہوں۔ ان چیزوں کے اوپر ہمارے معاشرے میں علماء کے اندر، خطباء کے اندر اور مسلکوں کے اندر بڑے مغالطے پیدا ہو گئے۔ مغالطے یوں پیدا ہو گئے کہ بعضوں نے اس قسم کے واقعات کو پڑھ کر، ابھی میں نے 2 سنا دیے نا، اس سے اوپر تیسرا بھی ہو چکا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ہاں آئے فرشتے، آپ نے بچڑا بھون کے رکھ دیا آگے،
جب انہوں نے نہیں کھایا تو سمجھ گئے پیغمبر ہیں. تو ایسے یار لوگ بھی ہیں اور علماء کہلاتے ہیں. تو وہ ان چیزوں سے دیکھیے نا، ہر کوئی مطلب کی بات نکال، ہم بھی مطلب کی بات نکالتے ہیں. اجرت اور قربت کی بات نکال لی نا، ہر کوئی اپنے ذوق اور مطلب کی بات نکالتا ہے. تو اور مطلب بھی یہاں پائے جاتے ہیں دین کے نام پر. تو یار لوگوں نے یہ بھی نکالا، دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر کو اگر علم ہوتا تو وہ جان نہ لیتے کہ یہ فرشتے ہیں، ان کو بچڑا بھون کے کیوں رکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی علم غیب نہیں ہوتا. تو یار لوگوں نے یہ بھی نکال لیا، یہ بھی نکال لیا. اگر ایک چیز پڑی ہوئی ہو، اچھی بھی بری بھی، تو کوا اچھائی پر، پاکیزہ چیز پر کبھی چونچ نہیں مارے گا، وہ گندگی پر مارے گا، وہ گندگی کو نکالنا چاہے گا. جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی باہر ظاہر ہوتا ہے. تو کچھ لوگ وہ ہیں، ان کی ذہنیت یہ ہے کہ شان نبوت تو پاک ہے، شان نبوت تو پاک ہے، یعنی خطاؤں سے، گناہوں سے، کمزوریوں سے پاک ہوتی ہے پیکر نبوت. مگر ان کی زندگی میں انسانی، فطری اور بشری مظاہر رونما ہوتے ہیں، فطری اور بشری مظاہر رونما ہوتے ہیں. جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوی دور میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر گئے. 1000 مسلح سپاہی فوجی ساتھ تھے، ان کو کھڑا کیا، اکیلے تشریف لے گئے قبر انور پر، اور والدہ ماجدہ کی قبر دیکھ کر آقا کی چشمان مقدس سے آنسو گر پڑے. تو یہ ایک زندگی میں ایک بشری مظہر تھا، بشری کیفیات کا مظہر تھا کہ آنسو گر پڑے. اب کوئی معاذ اللہ اس کو یوں لے کہ صبر کم تھا، تو کہنے کی بات ہے، زبان پر کوئی پہرا ہوتا ہے کسی کا کہ معاذ اللہ صبر ضبط نہ کر سکے، اور یہاں سے معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی اس بدبختی کو اخذ کرنا چاہے کہ پھر پیغمبر کا ضبط کم تھا، صبر کم تھا، رو پڑے، برداشت نہ کر سکے، وغیرہ وغیرہ. پھر آگے باتیں، یا کوئی اس کو اور منفی عمل کی طرف لے جائے، یہ سوچ کی باتیں. تو شان نبوت ہمیشہ معائب سے پاک ہوتی ہے، یاد رکھ لیجیے، معائب سے پاک ہوتی ہے. خرابی، گندگی، عیب ہماری نگاہ میں ہوتا ہے، ہماری اپنے اندر ہوتا ہے. اور جب انسانی زندگی کے مظاہر ان کی حیات پاک میں نظر آتے ہیں، فطری اور بشری زندگی کے مظاہر ان کی حیات پاک میں نظر آتے ہیں، چونکہ بنیادی طور پر وہ انسان ہوتے ہیں، بنیادی طور پر انسان ہوتے ہیں. اور رب کائنات جب اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے تو ان کے قلب کو محبت وحی بناتا ہے، اپنے انوار و تجلیات کا اتنا نزول کرتا ہے کہ ان کا پیکر بشریت بھی اعلیٰ نور بن جاتا ہے، اور عالم انوار سے بھی بلند نور کی طرح ہو جاتا ہے. مگر انسانی بشری زندگی میں جب زندگی گزارتے ہیں تو وہ مظاہر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، زخم بھی ہوتا ہے، خون بھی بہتا ہے. مگر ذہن کی سوچ کی خرابی کا عالم یہ ہے کہ وہ اس طرح دیکھنے کے کہ ایک بھرپور انسانی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے ما فوق الفطرت زندگی بسر کی، ما فوق البشر زندگی بسر کی. ہم ان کی تقلید کیسے کر سکیں، ہم پیروی کیسے کر سکیں، ہم اتباع کیسے کر سکیں، ہم ان کی زندگی کو نمونہ کیسے بنا سکیں. ان کی تو زندگی بھی بشری اور فطری تقاضوں سے ماورا تھی، تو ہم کیسے عمل کر سکے، ہمارے تو بس میں نہیں. یہ اعتراض بنتا تھا. رب کائنات نے اس اعتراض کو رد کر دیا، فرمایا نہیں، تم دیکھو گے انسانی، فطری اور بشری زندگی کے جتنے مظاہر ہوتے ہیں، سارے مظاہر آپ کو میرے پیغمبر کی انسانی زندگی میں نظر آئیں گے. بے شک وہ عالم انوار سے بھی بلند ہے، ملائکہ سے بلند ہے، نوری مخلوق سے بلند ہے، حتیٰ کہ نور اس کے پیکر بشریت کا بھی مقابلہ کرنے کے لائق نہیں. اتنا نوری پیکر ہے، مگر چونکہ انسانوں میں سے بنایا ہے، عالم بشریت سے بنایا ہے، ان کو بھرپور انسانی بشری زندگی گزارنے کے لیے بنایا، اور ایک ایک مظہر انسانی بشری زندگی کا ان کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ بالکل انسانی بشری مظاہر حیات سے معمور زندگی ہے، مگر ہوتی پاکیزہ ہے، سو وہ کیفیات بھی ظاہر ہوتی ہیں. تو ایک سوچ کا انداز یہ ہے، اور یاد رکھ لیں یہ منافی شان نبوت نہیں ہے، شان نبوت کے منافی. تو ایک ذہن یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات کر دے وہ اس کو طبعاً شان نبوت کے منافی کرتے ہوئے اس پر صفائی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی صفائی دیتے ہیں ہمارے اپنے اہل سنت علماء کہ وہ گویا اس کی نفی کرنا چاہتے ہیں،
اس طرح صفائی دیتے اور اس طرح دفاع کرتے ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے کہ انتفاع کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں، کوئی اور توجیحات بیان کرتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اہل علم کے لیے کہ کسی قسم کی متکلمانہ توجیحات وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلسفیانہ اور منطقیانہ توجیحات کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی بالواسطہ توجیحات وضع کر کے ضرورت نہیں۔ یہ فطری مظاہر کا ظہور شان نبوت کے منافی ہی نہیں ہے۔ یہی تو عظمت ہے کہ مظاہر فطرت، مظاہر انسانی اور مظاہر بشری سارے ظہور پذیر ہیں، اور ان مظاہر کے ماحول میں رہ کر کتنے بلند زندگی دے گئے، کتنی بلند زندگی دے گئے۔ یہی تو نبوت کی عظمت ہوتی۔ تو کچھ اس کا انتفاع کر کے نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے علماء اہل سنت، کرتے تو نیک نیتی سے ہیں کہ شان نبوت کا دفاع کیا جائے، نیت نیک ہوتی، نیت نیک ہوتی ہے، مگر غیر ضروری بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اس سے نبوی اور رسالت کی زندگی اور نبوت کی زندگی کے بارے میں تصور غیر حقیقت پسندانہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرے لوگ وہ معاذ اللہ اس طرح کا انداز اپناتے ہیں جیسے استغفر اللہ کسی سے عیب بینی کی جا رہی، نقص نکالے جا رہے ہیں۔ تو میں نے مثال دی کہ کوا اپنے اندر چکے گند کا طالب ہے، وہ بری چیز پر بیٹھتا ہے۔ انبیاء اور مقدس رسولوں کی زندگیاں پاک ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں، لطیف ہوتی ہیں، نظیف ہوتی ہیں، نورانی ہوتی ہیں، مگر چونکہ بشری زندگی کے مظاہر ظاہر ہوتے رہتے ہیں تو وہ اپنے اوپر قیاس کر کے ان میں سے کمزوری کے پہلو اخذ کرنا چاہتے ہیں، وہ کمزوری کے پہلو ہوتے نہیں۔ اس طرح کی باتیں، علم نہیں تھا تو دوسری رخ میں چلے گئے۔ بات بڑی سادہ ہے، علم ہو یا نہ ہو، وہ تو ایک انسانی سطح پر ایکٹ کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، بیہیو کر رہے ہیں، کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ نبی اور پیغمبر ہر وقت کشف اور مراقبہ نہیں کرتا کہ ہر وقت کشف کے ساتھ دیکھتا رہے، نہیں، چونکہ اس نے انسانوں کے لیے قابل عمل زندگی دینی ہے تو وہ انسانوں کی طرح بیہیو کرتا ہے، انسانوں کی طرح اپنی زندگی کا نمونہ دکھاتا ہے۔ تو آئے مہمان، ان کو مہمان ہی پایا، پیش کر دیا، دیکھا ہاتھ نہیں اٹھا رہے، اسی وقت جان گئے کہ ملائکہ ہے۔ فراست کا بھی ظہور ہو گیا، فراست کا بھی ظہور ہو گیا۔ اب اگر شروع سے ہی پیش ہی نہ کرتے، پیش ہی، تو کون سا کمال ہوتا؟ کوئی کہہ دیتا کہ اللہ نے آگاہ کر دیا، نبی ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے آگاہ فرما دیا کہ فرشتے آ رہے ہیں، اس لیے کھانے کے لیے پیش ہی نہیں کیا۔ اب اس کا ذاتی کمال کیا ہو گیا؟ ذاتی کمال تو اس میں ہے کہ انہیں تواضع کی، میزبانی کی، کھانے کے لیے رکھا، ان کے ہاتھ نہیں بڑھے۔ اگر ہم بیٹھے ہوں اور ہمارا میزبان ہاتھ نہ بڑھائے تو کبھی گمان نہ گزرے کہ یہ کیا وجہ ہے۔ چلو ہم تو نہیں سمجھ سکتے نا کہ فرشتے ہمارے پاس آئے، روزے دار ہونا تو ہو سکتا ہے نا خیال، ہمارا دھیان ادھر بھی نہیں جائے گا کہ شاید روزے دار ہے، ہم اصرار کریں گے، مگر پیغمبرانہ فراست یہ ہے، ہاتھ نہیں بڑھائے ساری بات پا گئے کہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے آئے۔ گھبراہٹ بھی ہو گئی، تو گھبراہٹ بھی وہ کیفیت ہے، ایک فطری کیفیت ہے۔ تو جو ہی ایک کلمہ آیا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ دوڑو نہیں۔ بس نبی اور غیر نبی میں فرق یہ ہے کہ اللہ پاک کا سارا قرآن پڑھا ہوا ہے ہم سے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو نہیں۔ ہم مانتے ہیں بات، بولی مانتے ہیں، پھر ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، ہر وقت سنتے ہیں نہیں مانتے۔ اور پیغمبر کی شان یہ ہے کہ فطری اور بشری مظہر تھا، ایک پہلو کے یکلخت اژدہا دیکھا تو فطری رد عمل جو ہونا تھا اس کا ظہور ہوا، فطری رد عمل کا ظہور ہوا، اور اللہ پاک نے متوجہ کیا، توجہ ادھر دلا دی، توجہ ادھر دلا دی کہ موسیٰ میری بارگاہ میں کھڑے ہو اور تمہارا اپنا عصا ہے جو اژدہا بنا ہے، اس کی کیا مجال کہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ بس ایک لمحہ ایک جملے سے توجہ مبذول کرائی، پیغمبر تھے، ساری بات کو پا گئے، سارے راز کو پا گئے۔ اور ایسا کرایا کیوں؟ ایسا کرایا کیوں؟ اس میں ہی تو عظمت دکھانی ہے امت کو، انسانیت کو، کہ اگر یہی معجزاتاً عصا فرعون کے سامنے، جادوگروں کے سامنے میدان میں حکم ہوتا کہ اے موسیٰ ذرا عصا پھینک دے، اور پہلی بار وہی گرایا جاتا، اب دیکھیے اس کی شفقتیں نبیوں پر کیا ہوتی، اس کی کرم نوازیاں کیا ہیں، اس کے لاڈ کیا ہیں اپنے پیارے پیغمبروں کے ساتھ۔ اگر اس میدان مقابلہ میں عصا گرایا جاتا اور پہلی بار وہ اژدہا بنتا تو یہ فطری اور بشری تقاضے کے تحت جو رد عمل ہوا تھا
امکان تھا کہ کوئی تھوڑا سا رد عمل وہاں بھی ظاہر نہ ہو جائے، اور ہلکا سا بھی ظاہر ہوتا تو دیکھنے والے حرف گیری کرتے شان نبوت پر۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ نہیں، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے تیرے اوپر۔ فرعون کے مقابلے میں عصا پھینک پر اژدہا بعد میں بنانا، پہلے اژدہا میرے سامنے بنا۔ عصا پھینک اژدہا بن گیا۔ جو ہلکا سا اثر ہونا ہے بشری تقاضے کے تحت وہ میرے سامنے ہو جائے، کیونکہ غیر جب دیکھیں گے تو وہ تانے سے بات کریں گے، میں دیکھوں گا تو پیار سے بات کروں گا۔ میں نے تو تانا نہیں دینا نا کہ بس ڈر گیا، تو میں نے تو تانا نہیں دینا نا موسیٰ بس ڈر گیا، یہی طاقت تھی، ڈر گیا۔ میں نے تو یوں نہیں کہنا، غیر دیکھے گا یہی بات تو تانے کی زبان میں بات کرے گا، میں دیکھوں گا تو پیار کے ساتھ تربیت کی انداز سے بات۔ موسیٰ نہیں، ڈر نہیں، تاکہ وہ جو فطری تقاضے کے طور پہ ایک ڈر اندر ہونا تھا اس ڈر کو نکال دیا۔ پیکر نبوت سے اس ڈر کو، تو چونکہ انسان ہوتے ہیں لہذا ڈر رکھا جاتا ہے، یاد رکھ لیں، انسان ہوتے ہیں لہذا ڈر رکھا جاتا ہے، اور جب انہیں نبوت اور رسالت کا منصب عالی عطا کر کے مخلوق کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اس شان کے اجاگر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ڈر نہ ہو۔ ڈر انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ڈر اندر ہو، سو رکھا جاتا ہے، اور جب ظہور کا وقت آتا ہے شان کا تو تقاضا یہ ہے کہ ڈر دکھائی نہ دے، تو پھر باری تعالیٰ ایک موقع لا کر ایک ہی بار اس ڈر کو نکال دیتے، اپنی بارگاہ میں عمل کرا کے ڈر کو نکال دیا کہ اب ایک نہیں 13 عصا اژدہا بنے یا جادوگروں کی لاکھوں رسیاں سانپ بنے، اب ڈر چھوڑا ہی نہیں ہم نے اندر۔ اب ہمارے محبوب نبی پر انگلی کون اٹھائے؟ تو یہ انداز ہوتا ہے۔ تو جتنے مظاہر اس طرح کی 3-4 مثالیں میں نے دی یہ نقطہ سمجھانے کے لیے کہ اس میں کوئی عیب کا پہلو نہیں، اور اگر کوئی آدمی رازدارانہ نگاہ سے اور امتی ہونے والی نگاہ سے اور غلام ہونے والی نگاہ سے اور اللہ کا بندہ ہونے کی نگاہ سے ان مظاہر کو دیکھے تو سمجھ آ جائے کہ یہ بلند شان کی طرف سفر کرایا جا رہا ہے، بلند شان کی طرف سفر کرایا جا رہا ہے، اور ہر لمحہ ہر لحظہ نبی اور رسول کی شان کو اللہ بلند کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے پرورش کا، تربیت کا۔ جو حال آج ہے وہ کل نہیں رہتا، کل حال اور اونچا ہو جاتا ہے، جو کل ہوتا ہے پرسوں اور اونچا ہو جاتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب پچھلی گھڑی وہ پہلی سے اونچی ہوگی۔ تو لحظہ بلحظہ شان بلند کی جاتی ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی بان۔ تو یہ آج سورہ ہود کی آیت نمبر 70 اور 71 اور 72 تک بیان ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ آیت نمبر 73 سے آگے بیان کو شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔